میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ ہمارے پڑوسیوں تک، اپنے قریب والوں تک، رشتہ داروں تک، ریلیٹیوز تک، آپ کے کلیگز تک یہ میسیج پہنچائیں. یہ بہت بڑا کام ہے. اس سے ہم ہمارے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، انسانیت کی بھلائی ہو سکتی ہے. کیونکہ آج انڈیا میں ڈاکٹرز اتنے نہیں ہیں کہ ہر ایک ڈاکٹر جا کے کسی کو لیکچر دے سکتا ہے، بول سکتا ہے. آج کا عنوان ہے ڈائبٹیز اور اس کے کمپلیکیشنز اور اس کی روک تھام. میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ یہ میرا ایک پیشن ہے کہ بھئی آج اتنے سارے لوگ جو ڈائبٹیز سے متاثر ہو رہے ہیں، ہائپر ٹینشن سے متاثر ہو رہے ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ ساروں کی اگر ہم آج ان کا ایجوکیٹ کیا جائے تو ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. پریونٹیو ایسپیکٹ میں جائیں تو ہم انسانیت کو بھی اور اتنے بڑے طبقے کو کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں اور ان کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے جو بھیانک کمپلیکیشنز ہے جیسا کہ ڈائبٹک نیفروپیتھی، آپٹک نیوروپیتھی اور پولیڈیورائٹس، تو یہ ہے سارے تین جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر ہوتا ہے، آپ کی بینائی متاثر ہوتی ہے، بلائنڈنس ہوتا ہے اور پھر آپ کا پیر بھی کاٹنا پڑتا ہے. اتنے بھیانک کمپلیکیشنز ہے. تو آج کی اس شام میں سارے حاضرین کو میں بتاتے چلوں کہ یہ کمپلیکیشنز سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. ڈائبٹیز کہتے کس کو ہے، کیوں ہم اس کو شوگر کو مینٹین کرنا ہے، کیا ریزنز ہے کہ اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ لینا ہے اور پھر اپنے آپ کو بھی اور ایک صحت مند معاشرے کا جو ہے وجود میں لانا ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ انڈیا از گوئنگ ٹو بیکم دا نیکسٹ ڈائبٹک کیپٹل آف دا ورلڈ، اور اسی طریقے سے حیدرآباد بھی جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بیکم دا نیکسٹ ڈائبٹک کیپٹل آف انڈیا. تو آج شاید ہی بہت کم لوگ جو اولڈ ایج میں ہیں، آفٹر 50 ہے، 50 to 80 ایئرس میں کافی لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. اور آج ینگ جنریشن میں بھی ڈائبٹیز کا جو ہے علامتیں دیکھنے میں آ رہی ہے. چلیے آج اس آڈیٹوریم میں جہاں پر آپ اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، اس عنوان پہ کچھ مستفید ہونے کے لیے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری کہتے ہیں، ایک بولتے شوگر آ گئی، شوگر تو رہتی ہے آپ کے پاس. جو بھی کھانا کھاتے ہیں آپ، چاول کھائیے، روٹی کھائیے یا سبزی کھائیے، الٹیمیٹلی شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے. شوگر جو ہے ایک انرجی ہوتی ہے آپ کی باڈی کو چلانے کے لیے، اور ہائیسٹ فارم آف انرجی جو ہوتی ہے آپ کے برین کو ریکوائرڈ ہے، جو ہے 100% جو ہے شوگر چاہیے اس کو. اور اس کی کمی ہونے سے جو وائٹل آرگنس ہے آپ کے متاثر ہوتے ہیں. پہلے متاثر ہونے والا جو چیز ہے وہ آپ کا برین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کا ہارٹ ہوتا ہے، کڈنیز ہوتے ہیں اور دوسرے اعضاء ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. چلیے میں بتاتے چلوں کہ 3 علامتیں ہوتی ہیں ڈائبٹیز کے. کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ بہت خوب، بہت خوب، 3 آپ نے بتائی. ایک ہے پانی کی شدت، تھرسٹ ہونا. سیکنڈ پولیڈپسیا کہتے ہیں. دین پیشاب کی شدت، پولیوریا کہتے ہیں. پولیفیجیا یعنی کھانے کا زیادہ کھانا. تو ان 3 علامتیں اگر ہوئی کسی آدمی میں 50 سال 40 سال کے بعد زیادہ ہے تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ بھئی مجھے شاید ڈائبٹیز ہوا ہے، میں جا کے اس کا بلڈ کا شوگر کا ٹیسٹ کروا دوں. تو اس میں ہوتا ہے ایک پیاس کی شدت، سیکنڈ ہوتی ہے آپ بار بار پیشاب آنا، تھرڈ زیادہ کھانا کھانا. 3 علامتیں ہوتی ہیں. تو پرٹیکولرلی جب رات میں سوتے ہیں آپ 2 سے 3 بار اٹھ کے جب آپ جو ہے ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں تب آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے. تو آپ کو شک ہونا چاہیے کہ بھئی شاید کیا مجھے ڈائبٹیز ہو چکا ہے. تو آپ لیب کو جا کے کسی کو فاسٹنگ بلڈ شوگر کرائیں، پوسٹ لنچ کروائیں، اس سے آپ کو ایک مقدار معلوم ہوگی. پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ 90 سے 110 واز اے نارمل رینج آف شوگر، مگر ابھی سٹینڈرڈز جو ہے نیچے آ چکے ہیں. 70 to 80 لیتے ہیں لوور شوگر لیول فاسٹنگ،
اور جو ہے آپ کے ہائیسٹ جو ہے 100 لیتے ہیں، پہلے 110 لیتے تھے. تو یہ ابھی تھوڑا پیرامیٹرز نیچے آ چکے ہیں. پہلے 90 to 110 لیتے تھے، ابھی جو ہے 70 to 80 سے 100 لیتے ہیں. تو اس رینج میں شوگر رہنی چاہیے. آپ کی 12 گھنٹے آپ بھوکے رہ کے، فاسٹنگ رہ کے اگر آپ شوگر کا فاسٹنگ بلڈ شوگر کرائیں تو یہ رینج میں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے HB1AC جو ہے، جو آپ کے RBC کو شوگر کا ایک پارٹیکل لگ جاتا ہے. چونکہ RBC کی جو لائف ہوتی ہے 90 ڈیز ہوتی ہے، تو یہ 90 ڈیز کی شوگر آپ کی بتائی جاتی ہے. اس سے HB1AC ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے کرانے سے اس کا نارمل رینج لیس دین 6 جو ہے نان ڈائبٹک کا ہوتا ہے، 6 to 7 جو ہوتا ہے وہ ویل مینٹینڈ ہوتا ہے، ویری گڈ رہتا ہے. اس کے بعد جیسے اس کا نمبر بڑھتے جاتا ہے وہ جو ہے فیئر میں آتے ہیں، پھر بیڈ میں آتے ہیں، ورسٹ میں آتے ہیں. یہ 3-4 جو ہے پیرامیٹرس ہے. اگر کسی کا 6 ہے، 6.5 ہے تو وہ نان ڈائبٹک رینج میں آتے ہیں. الحمدللہ ان کی شوگر نارمل ہے. یہ ہمیں کرانا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے آپ کی غذا بہت، لائف سٹائل بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اس میں. ڈائبٹیز آپ اگر صحیح طریقے سے اس کا اگر غذائیت لیں اور ایکسرسائز کریں، اپنے کولیسٹرول کو نارمل رکھیں اور ٹرائیگلیسرائڈس کو نارمل رکھیں، موٹاپے کو کنٹرول میں رکھیں، اور ڈیلی جو ہے لائف سٹائل چینج کریں. آپ کھانے کی جو طریقہ ہے اس کو چینج کریں اور بیلنس ڈائٹ لیں، تو آپ کے ڈائبٹیز از ناٹ ایٹ آل کالڈ اے ڈیزیز، اونلی اے ڈیفیشنسی. ایک ہارمون ہوتا ہے جس کا نام انسولن ہوتا ہے. یہ ہارمون جو ہے بیٹا سیلز آف لینگرہانز جو پینکریاز میں ہوتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور یہ شوگر کو ایک لیول میں مینٹین کرتا ہے. اس کی کمی کی وجہ سے 2 قسم کا ڈائبٹیز ہوتا ہے، انسولن ڈیپینڈنٹ، نان ڈیپینڈنٹ. ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتا ہے، جو ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہارمون کم رہتا ہے. جیسا اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اگر اس کو 100 کلو اٹھانے کے لیے کہے جائیں تو بیٹھ جائے گا. اسی حساب سے آپ زیادہ مقدار میں شوگر لے رہے ہیں. 5 سے 10 بار آپ چائے پیتے ہیں، ہر چائے کی پیالی میں 2 چمچے شوگر ہوتی ہے، جو ڈائریکٹ شوگر ہوتی ہے، جو نقصان دہ ہوتی ہے. اور میں ناظرین سے یہ کہتا ہوں، آج اس جو ہے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھئی آپ چائے کی جو مقدار ہے اس کے اندر شکر جو ڈالتے ہیں وہ کم کر لیں، تو وہ ایک سٹیپ ہوگا پریونشن کے لیے. آپ 5 سے 10 بار چائے پیے تو 20 چمچے شوگر آپ کو ڈائریکٹ مل رہی ہے. تو اس کے تھوڑا سا آپ کنٹرول کرنے سے جو ہونے والے ہیں ڈائبٹیز، وہ بھی آپ کو روک تھام کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہے، چھوٹے چھوٹے ٹپس ہے، اس کے فالو کرنے سے آپ ایک تو ڈائبٹیز ہونے سے بچ سکتے ہیں، دوسرا ڈائبٹیز کے کمپلیکیشنز ہونے سے بچ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ غذا ہے، ایک مقدار میں غذا لینی چاہیے، ایک پرٹیکولر ٹائپ میں لینی چاہیے. چھوٹی چھوٹی غذا لینا چاہیے، تھوڑی تھوڑی غذا لینا چاہیے. وقفے سے لے سکتے ہیں آپ، بجائے 3 بار لینے کے 5 بار تھوڑی تھوڑی غذا لے سکتے ہیں. اور ڈائبٹیز کے لیے آپ کی جو صبح شروع ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کس طریقے سے اپنے آپ کو کھانے کا اسکیڈول بنائیں اور کون سے پھل کھائیں، کون سے پھل نہ کھائیں. اس سے آپ جو ہے بنا علاج لیے کے بھی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسا آپ سویرے اٹھ گئے صبح 6 بجے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بھئی وہ چائے پیتے ہیں، بیڈ ٹی کہتے ہیں اس کو. اگر 6 بجے بنا شوگر کی ایک بیڈ ٹی لے لیں تو آپ کا دن شروع ہو سکتا ہے. اس کے 1-2 گھنٹے کے وقفے سے صبح کا ناشتہ جو ہوتا ہے آپ کا، ایک بوائلڈ ایگ لے لیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سبزی لے لیں یا دال لے لیں یا 2 پھلکے لے لیں یا 2 اڈلی لے لیں یا پھر اوٹس لے لیں یا پھر دلیا لیں یا پھر جو ہے براؤن رائس لیں. یہ صبح کا ناشتہ آپ کا ہو گیا. اس کے امیڈیٹ بعد چائے نہ پئیں آپ، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پھر چائے پی سکتے ہیں بنا شوگر کی. اور پھر آپ کا لنچ جو ہے وہ 12:30 سے 1 بجے ہونا چاہیے. اس میں 2 پھلکے لے سکتے ہیں آپ، سبزی لے سکتے ہیں، دال لے سکتے ہیں، دہی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ پھر
थोड़ा सा राइस ले लें आप, 1 कप, छोटा कप राइस दोपहर में ले सकते हैं। उसके फिर 2:30 या 3 बजे जो है आप बटर मिल्क ले सकते हैं, या फिर चाय ले सकते हैं, या फिर 2 मेरी बिस्किट ले सकते हैं जिसके अंदर शुगर कम होती है। और फिर आप 5 बजे के टाइम पे एक फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट्स लेने में आप एप्पल ले सकते हैं, या ऑरेंज ले सकते हैं, या मौसम्बी ले सकते हैं, या 2 टुकड़े जो है 2 स्लाइसेस आप पपाया के ले सकते हैं, या 2 स्लाइसेस आप वाटरमेलन के ले सकते हैं, या आधा अनार ले सकते हैं। ये फ्रूट्स आपके इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सारे फ्रूट्स एक दिन ना खाएं, एक दिन एक ही फ्रूट खाएं। आज आप एप्पल खाते हैं तो कल जो है ऑरेंज खाइए, परसों जो है मौसम्बी लीजिए, परसों जो है 2 स्लाइसेस जो है पपाया के लीजिए, फिर और दूसरे दिन आप 2 स्लाइसेस वाटरमेलन के ले सकते हैं। जामुन काले जो होते हैं वो भी ले सकते हैं आप, जाम ले सकते हैं। ये तमाम फ्रूट्स आपके इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटीज़ रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक ही फ्रूट लें। मैं आपसे और ऐसे फ्रूट्स गिनाऊंगा जिसको आप नहीं खाना है, जिसमें है बनाना है, आपको सपोटा है, फिर उसके बाद ग्रेप्स है, आम है, कस्टर्ड एप्पल है। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसके में शुगर की मकदार ज़्यादा होती है और आपको नुकसानदेह होता है। ये अगर आप रूटीन कर लें और सोने से पहले 1 गिलास दूध भी ले सकते हैं, और शाम की ग़िज़ा भी जो है 2 फुलके सब्ज़ी और थोड़ा सा चिकन या मटन भी 1-2-4 पीसेस ले सकते हैं आप। और ये करने से आपकी डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल विल नॉट क्रॉस मोर देन 180 क्रॉस होने से ये रीनल थ्रेशोल्ड होता है। आपके जो कैपेसिटी होती है किडनीज की ऑब्जर्व करने की शुगर की, वो 180 तक होती है। उसके बाद शुगर जो है यूरिन में आना शुरू होती है। एक बार अगर यूरिन में 1+ शुगर आई तो 200 होता है ब्लड शुगर लेवल उसका, और हर प्लस पे 25 बढ़ता है। जैसा कि 225 हुआ तो 2+ आएगा, 250 हुआ तो 3+ आएगा। अगर किसी शख्स ने ब्लड शुगर ना करवाते हुए, मगर ये क्रूड मेथड है, सही मेथड तो ये है ब्लड शुगर भी करवाएं, फास्टिंग करवाएं, पोस्ट लंच करवाएं, फिर यूरिन शुगर भी करें। तो उसमें जो है 3+ की अगर अलामतें आएँ तो एक मोटा हिसाब ये होता है कि आपको मोर देन 250 ब्लड शुगर है। इल्ला माशाल्लाह बाज़ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल कंडीशंस में भी, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी शुगर आती है, जिसमें यूरिनरी इन्फेक्शन में भी शुगर कभी आ जाती है, कभी प्रेगनेंसी में भी 1+ शुगर आती है। तो ये ऐसे कंडीशंस होते हैं। इसको छोड़ते हुए अगर किसी के पास 1+ है तो 200 के करीब होती है शुगर। ये मालूमात आपको बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे टिप्स है जो आपको अगर मालूम हो जाए ज़िंदगी में तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, अब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि ऐसे चीज़ें जिसके ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से 3 आज़ा होते हैं जो मुतासिर होते हैं बहुत ज़्यादा। 3 पतीस कहते हैं। एक होता है नेफ्रोपैथी, यानी किडनी का फेलियर होना, और किडनी का फेलियर ले जाता है आपको डायलिसिस पे, फिर बाद में किडनी ट्रांसप्लांट पे। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये इससे आप एहतियात करना चाहिए। ऐसे लोग जिसकी हमेशा शुगर 250, 300 ऐसा 400 रहती है, ये लोगों के लिए वार्निंग सिग्नल है कि भाई आप इसको जो है सीरियस लें और इसका जो है आप रोकथाम करें, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें टैबलेट्स के ज़रिए से या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने के ज़रिए से। इसको आप नॉर्मल लेवल पे लाएं। इसके तरफ जो है तवज्जो दिलाता हूँ आप तमाम लोगों की, और इससे गफलत होने में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कई ऐसे डायलिसिस पेशेंट है आज 10%, 8 to 10% पेशेंट्स जो डायलिसिस में हैं वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से है, जो आज बहुत ही अगोनी में और पेन में है। सारा घर मुतासिर हो जाता है, उससे माली परेशानियां भी आती हैं, और जो है बहुत ज़्यादा अरसे तक उसको डायलिसिस वीक में थ्राइस कराना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ नाजरीन से जो आज इस ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम में आप जमा हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं
اور عہد کر لیں کہ بھئی ہم ہماری شوگر کو کنٹرول کریں گے، ایسی ہی غذائیں کھائیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ہماری لائف سٹائل چینج کریں گے جس میں جو ہے ورزش ہے، واکنگ ہے، سوئمنگ ہے اور ٹریڈ مل کا استعمال ہے، اور ایسے ہم جو ہے ایسے غذائیں نہ کھائیں جس سے ویٹ زیادہ بڑھتا ہے، جس میں شوگر کانٹینٹ زیادہ ہے، اور ہمارے کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز کو اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں، تاکہ یہ تمام مجموعہ مل کے پھر آپ کے ہارٹ پہ جاتا ہے، ہارٹ متاثر ہوتا ہے، پھر ایک نئی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک شوگر کنٹرول کرنے سے ایک کمپلیکیشن کو آپ اوائڈ کرتے ہیں، جس سے جو ہے کڈنی فیلئر ہوتا ہے، ڈائلسس ہوتا ہے۔ سیکنڈ کمپلیکیشن ہوتا ہے آپٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، آپ کی بینائی جو ہے آج اگر 1.5 ہے آپ کا ویژن کا، تو وہ 1.5 سے 1.75 آئے گا، پھر 2 ہو جائے گا، دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے اگر بہت ہی انکنٹرول ڈائبٹیز ہے تو بلائنڈنس بھی ہوتا ہے اس سے۔ تو میں چاہتا ہوں ایسے ناظرین سے، تمام جو آج یہاں پر اس بیوٹیفل ہال میں موجود ہے، کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں، یہ کمپلیکیشن کو بھی اوائڈ کریں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ عہد کر کے آئیں کہ بھئی میں میری صحت کو کنٹرول میں رکھوں گا، میرے شوگر کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ تھرڈ جو علامت ہے وہ پولی نیورائٹس ہے، یعنی آپ کے جو ہے جو نیچے تلوے کے اندر جو ہے جو حس ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے، جو سینسز ہوتے ہیں، وہ آپ کے تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کوئی گرم چیز پہ بھی پیر رکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس سے چھالے آ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے ایک چھوٹی سی میں ٹیسٹ بتاتا ہوں، اگر آپ ہوائی چپل جو ہوتی ہے وہ پہننے کی کوشش کریں تو آپ نارملی یہ بڑا ٹو اور یہ سیکنڈ ٹو میں آپ کا جو ہے پیر جاتا ہے۔ تو یہ ڈائبٹک پولی نیورائٹس ہونے سے، احساس چلے جانے سے آپ صحیح طریقے سے چپل پہن نہیں پائیں گے۔ تو یہ اگر آپ کسی کو چپل پہنا کے دیکھیں، اگر وہ صحیح نہیں پہن رہے ہیں تو علامت یہ ہے، موٹی سی علامت ہے کہ بھائی ان کو کمپلیکیشن ہو رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے معلومات ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ کوئی کمپلیکیشنز میں نہ جائیں۔ آج میرا لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک چینج آئے، ایک انقلاب آئے، اور آپ ایک صحت مند معاشرے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور میں آج جتنے بھی جو لوگ انسولین لے رہے ہیں یا پھر گولیاں کھا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر 2 مہینے وہ HbA1c ٹیسٹ کروائیں، ایک ڈاکٹر کی خدمات لیں، ایک ڈاکٹر کی ایڈوائز لیں، اور جو شروعات میں ڈائبٹیز ہے، جس کے خاندان میں ڈائبٹیز آلریڈی چل رہا ہے، جس کو موٹاپا ہے، جس کا سیڈنٹری لائف ہے، جو زیادہ کھاتے ہیں، اور خصوصیت سے ایسے لوگ جو نارملی گھر میں نہیں کھاتے، باہر کے غذائیں کھاتے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ لائف سٹائل چینج کریں۔ آپ واکنگ کے لیے جائیں، آپ سائیکلنگ کریں، آپ سوئمنگ کریں، آپ جو ہے دوسری ورزش کریں، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں، اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، کھانے کے ہیبٹس کو بدلیں، اور اس چھوٹے سے لیکچر اٹینڈ کرنے سے آپ کو آپ کے زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ ایک جو بھیانک ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، جیسا کہ ڈائلسس کے شکل میں، یا پھر بلائنڈنس کی شکل میں، یا پھر آپ کی جو ہے پیر کے اندر جو سینسس ہے وہ ختم ہونے کی شکل میں، یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کی شکل میں، وہ تمام کی جو ہے روک تھام ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اور گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے پڑوسیوں تک، اپنے قریب والوں تک، رشتہ داروں تک، ریلیٹوز تک، آپ کے کلیگز تک یہ میسیج پہنچائیں، کیونکہ آج انڈیا میں ڈاکٹرز اتنے نہیں ہیں کہ ہر ایک ڈاکٹر جا کے کسی کو لیکچر دے سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہیلتھ ایجوکیشن سے ہمارے معاشرے میں کافی چینجز آ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے ریلیجیس پلیسز پہ، پبلک پلیسز پہ، اور جو ہے اسکولز میں، کالجز میں، اور ورکنگ پلیسز میں اس کے سیشنز ہونا چاہیے۔ میڈیا میں بھی جو ہے اس کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کیسز ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ طبی معلومات کو عام کیا جاتا ہے۔ میرا مشن ہے، اب تک میں نے 30 سے
50,000 लोगों को मैंने ये तमाम तिब्बी मालूमात फराहम किए हैं, और मेरा ख्वाहिश है कि मैं आखिरी दम तक इस मिशन में कामयाब रहूँगा और इंसानियत की भलाई के लिए कदम उठाते रहूँगा। मैं आपसे रुख्सत लेता हूँ और आखिर में आपसे ये फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गैर हाजिर है, उन तक के मैसेज पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ा काम है, इससे हम हमारे माशरे को सुधार सकते हैं, इंसानियत की भलाई हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।